رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ برادران عزیز، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں تعلیم و تعلم کی جو اسلامی روایت ہے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ 24 جنوری ہر سال UN کے کیلنڈر کے مطابق پوری دنیا کے اندر ورلڈ ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے، یعنی تعلیم کا عالمی دن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو، علم کو، تحقیق اور جستجو کو جو اہمیت اسلام نے دی ہے وہ کسی بھی دوسری تہذیب اور کسی بھی دوسری قوم سے بڑھ کر ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں علم کی، پڑھنے پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ وحی کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خالق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پڑھنے سے بات شروع کی، قلم کے ساتھ سکھانے کے ساتھ بات کی، اور یہ اعلان کیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا دیا۔ آج کی جدید تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسان نے اپنا ذہن ابھی تک جو استعمال کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10% ہے، یعنی آنے والے دور میں اگر انسان اپنے ذہن کو اور زیادہ استعمال کرے تو وہ دنیا کے اندر کیا کچھ کرنے جا رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آنے والا دور جو ہے، اور یہ ایسا کیوں کر ہے کہ اللہ نے انسان کو علم کی صورت میں، عقل اور شعور کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ انقلاب دنیا کے اندر سارا اس کی وجہ سے ہے، اور آنے والے دور میں یہ انقلاب پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد علم اور جستجو ہے۔ تو اس کی بنیاد اسلام نے رکھی پہلے دن سے کہ اقرا، پڑھو، علامہ بالقلم کی بات کی، قلم کے ساتھ سکھانے کی بات کی۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ اسلام کا جو اصل انقلاب ہے وہ علمی اور تعلیمی انقلاب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کی تقدیر بدلی ہے تو وہ عقل اور شعور کو صحیح معنوں میں بروئے کار لانا، علم اور جستجو، پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، یعنی جو علمی انقلاب تھا یہ اصل میں دنیا کے اندر، عرب کے اندر اور پھر پوری دنیا کے اندر انقلاب کی بنیاد بنا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو بات کی ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جو شخص جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر، جنات پر اور تمام مخلوقات پر جو برتری ہے، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ وہ علم کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بلکہ اشیاء کی حقیقتوں سے آگاہ فرمایا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی جو فرشتوں پر،
اور جنات پر اور تمام مخلوقات پر جو برتری ہے، تو اس برتری کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا جس علم نے ان کو باقی تمام مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ میں نے عرض کیا نا کہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور طریقہ کیا رہا ہے کہ عرب کے اندر لوگ لکھنا پڑھنا عیب سمجھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق تو صرف 17 لوگ تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی 17 لوگ جو تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب اس دنیا سے حضور رخصت ہوئے تو کوئی گھر ایسا نہیں اور کوئی فرد ایسا نہیں کہ جو قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ نہ ہو چکا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو انقلاب آپ لے کر آئے ہیں وہ یہ انقلاب ہے۔ ہماری نظر میں انقلاب یہ ہوتا ہے کہ حکومت تبدیل ہو جائے تو انقلاب آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل انقلاب یہ ہے کہ میں اور آپ تبدیل ہو جائیں، یہ ہے تبدیلی۔ حکومتوں کے تبدیل ہونے سے تبدیلی نہیں آتی، میرے اور آپ کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آئے گی۔ اور میں اور آپ کس بنیاد پر تبدیل ہوں گے؟ جب علم اور جستجو کو اپنی فکر کی بنیاد بنائیں گے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، مکی زندگی، مدنی زندگی۔ مدینہ کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ مسجد نبوی بن گئی ہے، قباء کی مسجد اور مسجد نبوی کے اندر صفہ کی درسگاہ۔ مدنی دور میں تو شاید علمی انقلاب نظر آتا ہے ہمیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر مکی دور کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، جو بڑی کٹھن زندگی ہے، جس کے اندر تعلیم و تعلم آسان نہیں ہے، لوگوں کی تربیت اس کے مواقع بہت کم ہیں، اس دور کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تعلیم کے، علم کے، دعوت اور تبلیغ کے مراکز قائم فرمائے۔ میرا ایک آرٹیکل اس عنوان سے کہ مکی عہد نبوت کے اہم دعوتی اور تبلیغی مراکز پاکستان میں بھی چھپا ہے اور انڈیا میں بھی، اس کا موضوع یہی ہے کہ مکی دور کے اندر، یعنی جو بڑا کہہ لیجئے کہ بڑا مشکل اور کٹھن دور ہے، اس دور کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حلقے اور ایسے مراکز قائم کیے کہ جہاں پر لوگوں کی علمی پیاس بجھائی جا رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، ان کو دین سکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوں تو مختلف دروازے، ان میں سے ایک دروازہ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب دار ارقم۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، دار ارقم یہ کیا تھا؟ دار عربی زبان میں بڑے گھر کو حویلی کو کہتے ہیں۔ حضرت ارقم ایک صحابی ہیں، یہ ان کی حویلی تھی یہاں پر۔ تو یہ اس دور کے اندر خفیہ دعوت اور تبلیغ کا اور کہہ لیجئے کہ تعلیم و تعلم کا بہت بڑا مرکز دار ارقم۔ ہمارے پاکستان میں جماعت اسلامی نے ایک دار ارقم سکول سسٹم کے نام سے ایک بڑا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے۔ تو یہ دار ارقم کا جو نام ہے اس کی فلسفی اصل میں یہی ہے، یہ وہ مرکز ہے، وہ جگہ جس کو حضرت ارقم نے اسلام کی تعلیم کے لیے وقف کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کرام کی تعلیم اور ان کی تربیت کا باضابطہ یہاں پر آغاز فرمایا۔ اس کے علاوہ مکی دور کے اندر، یعنی گھروں کے اندر بھی، اور ایک دور میں شیب ابی طالب کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا، دعوت اور تبلیغ کا ایک پورا نیٹ ورک قائم فرمایا۔ اور پھر مدنی دور میں تو آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں نظر آئیں گی۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ علم کی اور پڑھنے پڑھانے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جو شخص جانتا ہے اور جو نہیں جانتا کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ایک صاحب علم آدمی
اس کی قدر و قیمت ایک سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کتنی ہے؟ جو قومیں اس حقیقت کو جانتی ہیں وہ صحیح معنوں میں علم کی اور اہل علم کی اور علمی اداروں کی سرپرستی کرنے والے ہیں۔ ہمارے اس مسجد کے بانی حاجی تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایسی شخصیت ہے، یعنی اتنے ادارے انہوں نے قائم کیے، اتنی مساجد قائم کی کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ تعلیم کو، علم کو، تعلیم اور تعلم کو، درس و تدریس کو کس طرح وہ اہمیت دیتے تھے اور ان کی ترجیحات میں تھی۔ اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ اس مشن پر لگی ہوئی ہے۔ یہ اصل مشن ہے تبدیلی کا۔ اور بھی بڑی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کی اپنی اہمیت ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ علم کی اور درس و تدریس کی اور تعلیم و تعلم کا اتنا مقام اور مرتبہ اور اتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جاننے والا ہے، جو صاحب علم ہے اور جو بے علم ہے، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب قیدی پکڑے گئے کفار کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کو آپشن دی کہ وہ اگر چاہیں تو فدیہ ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اچھا خاصا فدیہ تھا، جو لوگ نہیں دے سکتے تھے، جو دے سکتے تھے انہوں نے فدیہ ادا کر دیا، اور جو نہیں دے سکتے تو اس کو ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دی کہ وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، کوئی ہنر سکھا دیں، تو وہ بھی آزاد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں، اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کہ اگر آپ یہ کر دیں تب بھی آپ آزاد ہیں۔ دوسری یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر علم میں سیکھنے سکھانے میں کسی غیر مسلم سے بھی مدد لی جائے تو یہ بھی ہمارے پیغمبر کی سنت ہے کہ آپ کسی غیر مسلم سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اس لیے کہ علم ایسی چیز نہیں کہ جس کو چھوڑ دیا جائے، یہ مومن کی میراث ہے۔ الحکمت دالۃ المومن، یہ مومن کی میراث ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی اس کو پائے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ لوگ قرآن کا علم حاصل کریں، لوگ تاریخ کا علم حاصل کریں، انساب کا علم حاصل کریں۔ صحابہ کرام مختلف علوم اور فنون دوسرے لوگوں کو سکھاتے تھے، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا علم، کہ منجنیق کیسے چلائی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، جنگوں میں اس کا استعمال کس طرح فائدہ بخش ہے، یہ سیکھنے کے لیے آپ نے بعض صحابہ کو یمن بھیجا۔ اور جو فتح مکہ کے بعد طائف کا جو محاصرہ ہوا تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی مہارت سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس چیز کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ علم کا حاصل کرنا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارا دین علم کو، تحقیق اور جستجو کو جو اہمیت دیتا ہے، جو عرب کے اندر انقلاب آیا اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر جو انقلاب آیا، اس میں اس کے پس منظر میں یہی علمی تحریک آپ کو نظر آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اس کے بعد ہر دور کے اندر مسلمانوں نے یہ کیا، ہر دور کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ اس بات کا اہتمام کیا، اگر میں یہ کہوں کہ کمپلسری ایجوکیشن کا جو بہت ابتدائی اتھینٹک تصور ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عمر کے ہاں ملتا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کی ذمہ داری لگا رکھی تھی۔ پہلا اہتمام تو یہ کیا کہ صحابہ کرام کو مختلف شہروں کی طرف روانہ کیا کہ آپ اس شہر میں چلے جائیں۔ عبداللہ ابن مسعود کو عراق کی طرف روانہ فرمایا، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے، اسی طرح دیگر صحابہ کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا، اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ لوگوں کو زیور علم سے آراستہ کریں، اور اس کے نتائج
کہ ہر طرف ایک علمی انقلاب برپا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا اہتمام کیا۔ ایک شخص جس کا نام ابو سفیان تھا، اس کی ذمہ داری لگائی۔ یہ ابو سفیان وہ والا ابو سفیان نہیں ہے جو ابو سفیان بن حرب ہے، جو قریش کی تمام جنگوں میں ان کے سپہ سالار ہیں اور بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، حضرت امیر معاویہ کے والد محترم۔ یہ وہ نہیں ہے، یہ ابو سفیان بن حارث، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا بھی ہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور ابو سفیان ہے۔ ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ مختلف جگہ پر پھریں، لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کا امتحان لیں، اس چیز کا اہتمام کریں کہ لوگوں کے پاس، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم 5 سورتوں کا علم ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ سورۃ البقرہ، سورہ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الحج اور سورہ نور، یہ 5 سورتوں کا علم تمام مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ان سورتوں کا علم مسلمانوں کے پاس ہو تو کون مائی کا لال ہے جو ان کو گمراہ کرے گا؟ ہم گمراہ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں اور بہک اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین کا ضروری علم اور معلومات ہیں وہ بھی بدقسمتی سے بسا اوقات ادھوری ہوتی ہیں، ناقص ہوتی ہیں، یا ہم اس سے واقف ہی نہیں ہوتے تو غلطی کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا اہتمام کیا اور پورا جو جزیرہ عرب ہے اور عالم اسلام، اس کے اندر اہتمام کیا کہ لوگ علم کے ساتھ جڑ جائیں، لوگ جہالت سے نکل کر علم کے اندر داخل ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین اور بعد کے دور میں خلافت بنو امیہ کے اندر بھی اور بنو عباس کے اندر بھی مسلمانوں نے جس طرح علمی ادارے، یونیورسٹیاں اور جامعات قائم کی، یہ مسلمانوں کی ایک پوری تاریخ ہے۔ ایک کتاب ہے، انڈیا کے ایک عالم ہیں قاضی عطر مبارک پوری، ان کی کتاب ہے خیر القرون کی درسگاہیں اور اس کا نظام تعلیم و تربیت۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ابتدائی دور یعنی خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے دور کی لگ بھگ 150 کے قریب درسگاہوں کی تاریخ لکھی ہے۔ ابتدائی دور کی میں بات کر رہا ہوں، بعد میں تو مسلمانوں نے حد کر دی نا اس حوالے سے کہ اتنی سرپرستی علم کی کہ ہمارے جو مختلف ادوار کے اندر بنو امیہ اور بنو عباس کے ادوار کے اندر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ لائبریریاں، مدارس اور جامعات، اس کا ایک پورا نیٹ ورک آپ کو نظر آئے گا۔ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ذاتی لائبریری ہوتی تھی۔ ایون کہ جس وقت 1258 کے اندر جب بغداد پر ہلاکو نے قبضہ کیا تو 36 بڑی سرکاری جو لائبریریاں ہیں، 36 بڑی سرکاری لائبریریاں یہ وہاں پر موجود تھیں۔ اور 1492 کے اندر جب فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا جو عیسائی تھے، انہوں نے غرناطہ پر قبضہ کیا، مسلمانوں کی آخری یہ ریاست ختم ہوئی اسپین کے اندر، یورپ کے اندر، تو آپ اس دور کے احوال پڑھیں، آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان علمی اعتبار سے کتنے رچ تھے، کتنی لائبریریاں اور کتنی رصد گاہیں یعنی تجربہ گاہیں، لیبارٹریز کتنی انہوں نے قائم کی تھی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ اگر آپ پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح علم کی سرپرستی کی، اہل علم کی سرپرستی کی، اور نہ صرف پورے عالم اسلام کی تقدیر کو بدل دیا بلکہ پوری دنیا کے لیے جو آنے والے دور میں انقلاب برپا ہونے جا رہا تھا یورپ اور مغرب کے اندر، آپ اس حوالے سے بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ اور مغرب کے اندر جتنا آج آپ کو انقلاب نظر آتا ہے اس کے پیچھے مسلمانوں کی تحقیقات ہیں۔ ان کی لائبریریاں آج بھی مسلمانوں کی ان قدیم کتابوں سے بھری ہوئی ہیں کہ جن کو اقبال نے دیکھ کر کہا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھا ان کو جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ہمارے بزرگوں کا جو علمی سرمایہ تھا وہ یورپ اور مغرب کی طرف منتقل ہوا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی ایک کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسان، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو سرچ کریں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ پر اسلام کے احسان، ڈاکٹر غلام جیلانی برق۔
اس کتاب کو پڑھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یورپ کی ساری ترقی اس کی بنیاد مسلمانوں کی تحقیقات ہیں، مسلمانوں کا جو علم کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، محبت تھی، اس ترقی کو یورپ نے کس طرح اپنی ترقی کے لیے بنیاد بنایا۔ اب حیران ہوں گے کہ اس دور کے اندر جو مسلمانوں کا دور عروج ہے 16ویں اور 17ویں صدی تک، جب یورپ کی ساری جامعات کے اندر مسلمانوں کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، القانون فی الطب جو میڈیکل سائنس کی بڑی شاندار کئی جلدوں کے اندر بنیادی کتاب 16ویں اور 17ویں صدی تک یورپ کے اندر پڑھائی جاتی رہی۔ ابن خلدون کا جو فلسفہ تاریخ ہے، اور یورپ اس کو سوشل سائنسز کا سب سے بڑا عالم سمجھتی ہے، کس طرح وہ فلسفہ یورپ اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہر علم کی بنیاد وہ مسلمانوں کے ہاں سے آپ کو اٹھتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کا سفر یورپ اور مغرب کی طرف ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمان اپنے دور عروج میں دوسری قوموں کے ساتھ، تاریخ میں یہ واقعہ بھی ہے کہ مامون الرشید نے جب شہنشاہ روم کیسر کے ساتھ، جس کا نام مائیکل دوم تھا، اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، تو معاہدے کے اندر یہ شک بھی تھی کہ قسطنطنیہ کی، یہ جو موجودہ استنبول ہے، اس کی لائبریری کے اندر جو فلاں فلاں کتابیں ہیں، وہ کتابیں بھی مجھے چاہیے، تب ہمارا معاہدہ ہوگا۔ یعنی کتابوں کے ساتھ، علم کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، علمی اداروں کے ساتھ یہ مسلمانوں کی محبت اور وابستگی تھی کہ مسلمانوں نے علم کو ایک زندگی کا مشن بنایا ہے، زندگی کا مقصد بنایا ہے، صنعت نہیں بنایا۔ اس وقت آج کا دور کیا ہے کہ آپ یورپ کے اور مغرب اور اسلام کے نظریہ تعلیم پر غور کریں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا کہ یورپ اور مغرب کا نظریہ تعلیم کیا ہے کہ علم اور تعلیم ایک صنعت ہے، افراد معاشرہ یہ وہ اشیاء ہیں جو خریدی اور بیچی جا سکتی ہیں۔ مارکیٹ کے اندر کون سا سبجیکٹ سروائیو کرے گا یہ مارکیٹ طے کرے گی۔ یا آج کل ہمارے بچے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر مارکیٹ کی کوئی ڈیمانڈ الٹی سیدھی ہے تو تب بھی مارکیٹ ہی طے کرے گی کہ مضامین، سبجیکٹ اور ڈسپلن کون سے ہیں جو تعلیمی درسگاہوں کے اندر پڑھائے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کتابیں یورپ اور مغرب میں ہی بک سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، لکھی جا سکتی ہیں کہ ایتھیکل گائیڈ بک فار کال گرلز، کہ جسم فروشی کی جو اخلاقیات ہیں، یہ ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جسم فروشی اس طرح کا کوئی کاروبار، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اسلامی معاشروں کے اندر، لیکن یورپ اور مغرب کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ افراد معاشرہ بھی قابل فروخت اشیاء ہے اور مارکیٹ طے کر رہی ہے کہ سبجیکٹ کیا ہوگا، وہ سبجیکٹ اگر کمپیوٹر سائنس ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ سبجیکٹ جو ہے وہ جسم فروشی کے حوالے سے بعض اخلاقیات کی تعلیم اور اس کے کچھ اصول طے کرنا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ فرق آپ دیکھیں گے اسلام کا جو فلسفہ تاریخ ہے اور نظریہ تاریخ ہے وہ کیا ہے، اور یورپ اور مغرب کا فلسفہ تعلیم کیا ہے، کہ جہاں پر انسان مارکیٹ متعین کر رہی ہے کہ کس طرح کا انسان چاہیے، کس طرح کا سبجیکٹ اس کی ضرورت ہے، اور اسلام نے چونکہ علم کو صنعت قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک مشن اور زندگی کا مقصد قرار دیا کہ علم یہ معرفت کے دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ علم انسان کو اپنے آپ سے، اپنے رب سے آگاہ کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے علم بذات خود ایک مقصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ پڑھتا ہے اس لیے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ اس کو اچھی جاب ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن محض تعلیم کا مقصد کوئی جاب حاصل کرنا ہو تو یہ بہت چھوٹا مقصد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام کی نظر میں تعلیم بذات خود مقصد ہے،
اس لیے کہ علم، تحقیق اور جستجو سے معرفت کے دروازے کھلیں گے، انسان اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے رب کو پہچانے گا، انسانیت کی قدر کو جانے گا، اخلاقی اقدار کو اپنائے گا علم کی بنیاد پر۔ اس لیے اسلام کی نظر میں علم بذات خود ایک مقصد ہے، بذات خود ایک مشن ہے۔ اس لیے علم پڑھنا عبادت، علم سیکھنا عبادت، علمی ماحول اختیار کرنا یہ عبادت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بڑی مشہور حدیث اکثر ہم بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر دو گروپ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، آپ دونوں کے پاس تشریف لے گئے۔ ایک گروپ جو تھا وہ ذکر اذکار کے اندر مشغول ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ تعلیم و تعلم کے اندر مشغول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی کہ یہ جو ذکر و فکر کرنے والے ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو چیزیں سیکھ رہے تھے ایک دوسرے سے۔ حضور نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں تو ادھر ہی بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اس سے آپ اس رجحان کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کتنا اہم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑی جو وراثت آپ اپنی اگلی نسل اور پیڑھیوں کے لیے چھوڑتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی فیکٹریاں قائم کر دیں، کوٹھیاں اور زمینیں اور جائیدادیں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دی تو بڑی بات ہے۔ بھائی یہ وہ خود بھی شاید بنا لیں۔ سب سے بڑی چیز جو آپ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو آپ کو اپنی اولادوں کے لیے چھوڑنی چاہیے، اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ جس میدان میں کرنی چاہیے وہ تعلیم کا میدان ہے۔ اپنی اولادوں کو کسی جاب کے لیے بھی بے شک پڑھائیں، لیکن محض جاب نہیں ہے، اس لیے ان کو پڑھائیں کہ تاکہ یہ اچھے انسان بن سکیں، یہ اپنے آپ کو جانیں، اپنے رب کو پہچانیں۔ یہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام کی نگاہ میں کوئی یہ تقسیم نہیں ہے جو ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ جی دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے۔ اسلام کی نگاہ میں کوئی دینی اور دنیاوی علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، جو ہمیں چیز سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ جو دعا سکھائی گئی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو بے فائدہ نہ ہو بلکہ نفع بخش ہو۔ لہٰذا اسلام کی نظر میں کوئی دینی اور دنیاوی علم نہیں ہے، ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے وہ اسلام کا مطلوب علم ہے۔ آپ اگر کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، ایون کہ انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد اپنے خاندان کی ضروریات کو، اپنے ملک اور اپنی ملت کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ علم جو آپ کا علم لوگوں کے لیے نفع بخش ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا علم جو ہے عین اسلام کا علم، یہ کوئی اسلام سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ ہم لوگوں نے اصطلاحات بنائی ہیں۔ اسلام کی نظر میں علم نافع اور غیر نافع، ہر وہ علم جو غیر نافع ہے چاہے وہ اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو وہ مطلوب نہیں ہے، اور ہر وہ علم جو نافع ہے جس میں انسانیت کی فلاح ہے وہ اسلام کی نظر میں مطلوب علم ہے۔ لہٰذا اس تقسیم سے قطع نظر اسلام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ علم کے میدان میں اترے اور تحقیق اور جستجو کو اپنی زندگی کا طریقہ اور انداز بنائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں کی
تاریخ آپ پڑھیں، اسلامی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر میدان کے اندر مسلمانوں نے کس طرح کے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ یہ آپ نے تاج محل آگرہ، اس کو جو تعمیر کرنے والا تھا اس کا نام ہے استاد احمد معمار، اور شاہ جہاں جو تھا اس کا جو وزیر اعظم ہے صدر جہاں، اور اسی دور سے تھوڑا سا پہلے شاہ جہاں سے جہانگیر کے اور اکبر کے دور میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری، شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، نقشبندی سلسلے کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑی شخصیت۔ یہ آپ تینوں بزرگوں کا ذرا دیکھیں، ایک استاد احمد معمار بہت بڑا انجینئر کے دنیا کے اندر اس نے ایک عجوبہ کھڑا کر دیا، اور دوسرا دینی اور علمی محاذ پر اتنی بڑی شخصیت کہ جس نے بر صغیر کی فکری تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور تیسرا صدر جہاں جو شاہ جہاں کا وزیر اعظم ہے، اتنا بڑا سیاستدان نے جس نے مغل سلطنت کو اتنا خوشحالی کے دروازے پر ڈالا کہ بر صغیر سونے کی چڑیا کہلانے لگا۔ اس دور کے اندر جو شاہ جہاں نے اتنی عمارتیں تعمیر کیں اور اتنے رفاہی اور فلاحی منصوبے انجام دیے، تو اس کے پیچھے اس کا وزیر اعظم ہے جو بہت بڑا ایک سیاستدان آپ کہہ لیجئے۔ ایک سیاستدان ہے، دوسرا انجینئر ہے، تیسرا مذہبی، بہت بڑا مذہبی اسکالر، تینوں ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ یعنی اسلام اصل میں جو اسلام جس طرح کا انسان تیار کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھا انسان ہو۔ اس کی اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنس کے اندر ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا انجینئر بن جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا ایک مذہبی ریلیجس اسکالر بن جائے مجدد الفسانی کی طرح، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تینوں ایک ہی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں اور ایک ہی جامع کے فارغ ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو یہ تقسیم ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، اصل چیز کیا ہے اسلام کا نظریہ تعلیم؟ کہ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر طالب علم اچھا مسلمان بنے سب سے پہلے، اس کے بعد اگر وہ میڈیکل سائنس کی طرف جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اگر وہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے تو بن جائے، اگر وہ کوئی اور فیلڈ اختیار کرنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اچھا مسلمان بننے کے بعد جس لائن کو بھی وہ اختیار کرے گا وہ کوئی اسلام سے باہر نہیں ہوگا، بلکہ عین اسلام اور اسلام کا مطلوب علم اور لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں جو اس کی کوشش ہوگی وہ بھی عین ثواب ہی شمار ہوگی۔ شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں جو اس وقت کام کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، تو یہ ثواب ہے، نہیں۔ آپ بھی جو کام کر رہے ہیں اگر آپ اس کو صحیح اسلامی اصولوں پر انجام دیتے ہیں تو بھائی وہ بھی اسلام ہے۔ گفتگو کا حاصل، آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت آج 24 جنوری پوری دنیا کے اندر UN کے چارٹر کے مطابق جو ورلڈ ایجوکیشن ڈے منایا جا رہا ہے کہ تعلیم کا عالمی دن، میں اس حوالے سے صرف یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم جو ہے اس کو سب سے زیادہ جس مذہب نے اہمیت دی وہ اسلام ہے، جس تہذیب نے صحیح معنوں میں اس کی آبیاری کی وہ اسلام ہے۔ اور جب اسلام غالب تھا تو اسلام مسلمانوں کی زبان، ان کی ثقافت اور ان کا کلچر کس طرح دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ آج بھی اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں اور آج بھی آپ یورپ اور مغرب پر اسلام کے جو اثرات ہیں اس کا جائزہ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح قومیں غالب آتی ہیں اور ان کی زبان دوسری مغلوب قوموں کی زبان بن جاتی ہے، ان کا لباس مغلوب قوموں کا لباس بن جاتا ہے، ان کی تہذیب اور تمدن مغلوب قوموں کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب مسلمانوں کی زبان، اسی طرح ان کا لباس، ان کی تہذیب اور تمدن یورپ پر چھایا ہوا ہے۔ آج بھی آپ انگریزی زبان دیکھ لیں، کتنے الفاظ انگریزی میں اب بھی عربی کے استعمال ہیں۔ یہ آپ عربی زبان میں ہے نا،
تو انگریزی میں آپ ارتھ کہتے ہیں. کوفن، کفن، کاٹن یہ کتن ہے عربی زبان میں. جبل آٹر، جبل الطارق یہ انگریزی میں آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایڈمرل، جو بڑی بحری فوج کا سب سے بڑا سالار ہوتا ہے. عربی میں اس کے لیے امیر البحر، اسی کی یہ بگڑی ہوئی شکل ہے. آپ اگر اس انداز میں دیکھیں کہ اس وقت بھی انگریزی زبان کے اندر عربی کے کتنے الفاظ ہیں. جب مسلمان چھائے ہوئے تھے دنیا پر، جب مسلمان علمی میدان میں ساری قوموں پر غالب تھے، تو میرے بھائیوں آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عزت واپس حاصل کریں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، علم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ ورلڈ ایجوکیشن ڈے اصل میں اس کا تصور جو ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، پڑھو. علامہ بالقلم کی بات کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے اندر. علم الانسان ما لم یعلم یہ بات کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لہٰذا آج مسلمانوں کے لیے انقلاب اور دنیا پر چھانے کا ایک ہی رستہ ہے کہ آپ علم کی سرپرستی کریں. اپنی اگلی نسلوں اور پیڑھیوں کو آپ ان کو علم کی طرف ڈالیں. ایک دور ہوتا تھا جب لوگوں کے گھروں کے اندر، ہر گھر کے اندر لائبریری ہوتی تھی. یہ ذوق ختم ہو گیا. بعض لوگ تو اس وجہ سے بھی کتابیں رکھتے تھے، پڑھتے بے شک نہیں تھے، کہ اگر کتابیں نہیں ہوں گی ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر، ہمارے گھر کے اندر کوئی چھوٹی موٹی لائبریری نہیں ہوگی تو لوگ ہمیں جاہل سمجھیں گے. باقاعدہ لائبریریاں ہر گھر کی زینت ہوتی تھی. لیکن آج دیکھ لیجئے کہ آج لائبریری کا رواج ہی ختم ہو گیا، بلکہ اب تو ڈرائنگ روم کے اندر باقاعدہ کتے، بلے اور پتہ نہیں کس کس طرح کے ماڈل بنا کے وہاں پر رکھے ہوتے ہیں، کتاب کوئی نہیں ہوتی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی وہ فکر تھی جو انہوں نے امت کو دی کہ یورپ اور مغرب کس طرح آگے نکل گئے کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. دیکھا ان کو جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. تو سب سے بڑی چیز جو میں اور آپ اگلی نسل کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، ان سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ ان کو پڑھائیں. یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. ایک عرب شاعر کا شعر ہے کہ العلم اشرف شیء نالہ رجل من لم یکن فیہ علم لم یکن رجلا، کہ علم سب سے بڑی چیز ہے جو انسان حاصل کرتا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو بندہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح معنوں میں علم کی، اہل علم کی درس و تدریس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.